السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی. میں آپ کے ساتھ محمد اشمل جامی. اس پروگرام میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں ملکی سیاست کی، بین الاقوامی حالات حاضرہ کی، سماجی رویوں کی، تشدد کی، ہٹ درمی کی اور دیگر اختلافات کی. مسلسل ہماری بحث رہتی ہے. لیکن آج پروگرام کے آغاز میں آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، کسی سیاسی موضوع پہ میں بات نہیں کر رہا. آج بات ہوگی ماہ مبارک کی. وجہ یہ ہے کہ شاعر نے کہا کہ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم تازہ گشت از وصال محمد. تو ماہ مبارک ہے اور وجہ وجود کائنات نبی آخر الزماں پیغمبر مہرباں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے. اور ہم سب جن آفات کا شکار ہیں، چاہے وہ فکری ہوں، نظریاتی ہوں، مذہبی ہوں، روحانی ہوں، معاشی ہوں، ملکی ہوں، بین الاقوامی ہوں، ان سب کا تعلق اسی معاملے سے. سیرت سے دوری جب اختیار ہم کرتے ہیں، ہدایت اور رشد کا سلسلہ جب رکتا ہے، تو پھر یہ افراتفری بے چینی اس کا آغاز ہو. کبھی ہم آفتوں کے اس دور میں چین ڈھونڈنے کے لیے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، کبھی نت نئی جو سائنٹیفک ایجادات ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. تو ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج میں نے زحمت دی. ہماری بڑی خوش بختی کہ ہمارے درمیان موجود ہیں سلسلہ نقشبندی اور ویسیہ کے شیخ جناب حضرت امیر عبدالقدیر اوان صاحب، دارالعرفان منارہ چکوال سے تشریف لائے ہیں ہماری گزارش کے اوپر. تو ان سے کچھ رب دیاں گلاں ہوں گی، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی باتیں ہوں گی، اور کچھ آپ سب کے جو مسائل ہیں وہ ان کی خدمت میں رکھیں گے. اور بالخصوص ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے جو کچھ فکری معاملات ہیں وطنی عزیز کے، ان کے اوپر بھی بات کریں گے. حضرت بہت مہربانی، آپ نے آج ہمیں وقت سے نوازا اور بڑی خوش بختی کے پروگرام میں آپ نے رونق دی. میں ممنون ہوں جی آپ کا، جزاک اللہ. آپ کی محبت. تو ماہ مبارک ہے اور میں نے تو کہا کہ جہاں روشن است از جمال محمد. بات یہ ہے جی کہ ماہ و سال جیسے خالق نے کائنات پیدا فرمائی ہے، ماہ و سال بھی اس کی تخلیق. ماہ و سال کو ایسے حوادث جو خاص کر دیتے ہیں، بہت بڑی عطا. اللہ خالق ہے، ہر شے مخلوق ہے، ہر شے اس نے مخلوق کو عطا فرمائی ہے. مخلوق کو مخلوق کی ضروریات سے آگاہی اور اپنی ضرورت اور عطا. اس کے باوجود قرآن میں بندے مومن کو مخاطب فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین. مفہوم کیا ہوگا؟ اے بندے مومن، جو تم پر میرا احسان، میں نے اپنا محبوب تمہیں مبعوث فرمایا یہ تمام عطا سے بڑھ کر. سبحان اللہ، سبحان. اور ہماری خوش بختی یہ کہ ہم ان کی امت سے بحیثیت امتی، بحیثیت مسلمان. اے بندے مومن، تم پر جو میں نے یہ احسان کیا کہ تمہیں میں سے میں نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا، یہ سب احسانات سے بڑھ کر. خالق ہے اور مخلوق ہے. مخلوق محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے. ہر لمحے یہ محتاج ہے، ہر لمحے اس کی عطا کی سے ضرورت، اور وہ بے نیاز عطا فرماتا. قرآن کریم میں اللہ کریم نے حیات، اسباب، ہر شے کا ذکر فرمایا. مخصوص بندے مومن کو عطا کی جو فرمایا اس آیہ کریمہ میں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. اب ماہ مبارک ربیع الاول ہے تو عموماً ہمارے جو بھائی ہیں، دوست، احباب، سارے امت بڑی اظہار محبت اور عقیدت کرتی ہے. کیا کہتے ہیں کہ ہم اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میں انہیں عرض کرتا ہوں کہ اسے تجدید محبت کہا کرو، اسے مقید نہ کرو. ماہ و سال ٹھیک تجدید کیا کرو، تازہ کیا کرو، اور سارا سال منایا کرو. ہر سوچ میں مناؤ، ہر عمل میں مناؤ، ہر اٹھتی نگاہ میں مناؤ، ہر کان سے ٹکراتی آواز جیسے سماعت میں اس میں مناؤ، ہر قدم میں مناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ نے کلام ذاتی سے نوازا مخلوق کو. حضرت جی قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کی سمجھ آ جائے دنیا اور آخرت کی بندے کی احتیاج پوری کر دیتی. اور فرماتے ہیں اللہ نے اتنا احسان فرمایا بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے حبیب سے کلام فرماتا کہ پورا قرآن ہمیں کلام ذاتی میں نصیب ہوگا. اور ضابطہ حیات ہے انسان، مطلق انسان نے کل مخلوق کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کا اسے جواب قرآن کریم سے میسر نہ. اصول اور ضابطے اور حدود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے.
تعین فرما دیا، واضح فرما دیا۔ تو ماہ مبارک ربیع الاول جب آتا ہے تو اسی طرح ہم محرم الحرام گزرا، جا اسی طرح ماہ مبارک، اسی طرح رمضان المبارک، اسی طرح عشرہ جات کی بات آئے گی، شب قدر کی بات آئے گی۔ تو ماہ و سال کے مالک نے، خالق نے پھر ایسے حصے عطا فرمائے جس سے یہ مخلوق جو محتاج ہے اسے اور عطا ہو۔ اور بہت بڑی عطا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وہ دن ہے کہ ولادت باسعادت کا ہے، اور مجسم رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد مثال ہے جہاں مجسم رحمت، اور وہ نسبت جو مخلوق کو عطا کی ہے قرآن کریم آپ کی ذات کو فرماتا ہے۔ تو جتنی بڑی عطا اور جتنا بڑا اللہ کا کرم ہے اتنی نزاکت بھی ہے، اور اتنی ذمہ داری اور احساس ذمہ داری تک کے ایک ایک پہلوؤں کی ضرورت ہے۔ نزاکت اس میں بہرحال ہے، کیونکہ جب یہ معاملہ حب کا آئے گا، جب بھی معاملہ ارادت کا، عقیدت کا، عشق آئے گا، تو نزاکت کا معاملہ تو ہوگا، اور اس سے پھر بات جائے گی درود پاک کے اوپر۔ تو ایک ایسی واحد شے ہے جو اللہ اور فرشتے، چرند پرند، تمام جو حیات ہے وہ بھی اللہ کے سمیت کسی کا ورد کرتے ہیں۔ ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جامی بھائی، جب اسی عمل کو آپ اللہ جل شانہ کی نسبت کرو گے اور اسی عمل کو مخلوق کی نسبت کرو، اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اب اللہ کریم اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے، اس کے بعد پھر مومنین کو مخاطب۔ اب فرشتے اور مومنین یہ مخلوق ہیں، بنیادی حصے میں ذات ہے اللہ۔ تو جب یہ نسبت درود کی آئے گی تو اللہ عطا فرمانے والے وہ لمحہ لمحہ اپنے حبیب کی جو بلندی ہے وہ اللہ کریم عطا فرماتے چلے جائیں۔ مخلوق دعا کرتی ہے اللہ کے حضور اس سربلندی کے لیے کہ آپ پر درود و سلام پڑھتی ہے کہ اللہ آپ پر، آپ کی آل پر، کہ آپ کی آل، آپ اسے اور عطا۔ اللہ کا درود پڑھنا عطا کے معنوں میں آئے گا، مخلوق کا درود پڑھنا اللہ کے حضور درخواست کے معنوں میں آئے گا۔ اور اس پہلو میں جب ہم دیکھتے ہیں جی تو اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعثت رحمت عالی اور کلام ذاتی جو ہر موضوع اور ہر سوال کو جواب بھی دے رہا ہے، مخاطب بھی فرما رہا ہے، اس رجوع کی جو محبت ہے یہ عملی حصے میں آئے گی، اور محب محبوب کا مطیع نہ ہو واہ، پھر اسے محبت اور عشق کوئی کہے مجھے سمجھ سے باہر وہ ہے، سمجھ سے باہر لاتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ محب محبوب میرا کا خیال ہے مطیع نہ ہو۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ بڑی بنیاد ہے نا جی، امتی کا رشتہ ہے۔ دیکھیں نسبی رشتے میں جامی بھائی، نسب کو آل کے پانوں میں ہم صرف نسب جب لیتے ہیں تو نسب آئے گا۔ آل معنی بڑا وسیع ہے، جہاں آل میں آپ کی اپنے نسبی حصہ آتا ہے وہاں آل میں ماننے والے اور امتی بھی ایک حد میں داخل آتے ہیں۔ لیکن جب بات ماننے کی آتی ہے تو ماننا بھی وہ ہے جو آپ منوا رہے ہیں، جس ماننے کو اللہ نے پسند فرما اور حکم دے رہا ہے وہ ماننا ہو، جو طریقت ہے، جو ماننا فرمایا گیا۔ تو اس رشتے کا جو بنیاد ہے اللہ نے مخلوق کو عطا فرمائی ہے شان ربوبیت سے، مخلوق کی محتاجی ہے اسے رہنمائی نصیب فرمائی، وہ شناسائی جو اس کی ذات اقدس سے ہے، وہ پہلو جو اسے پسند ہیں، وہ پہلو جو اسے ناپسند ہیں، اس حیات کے پہلو پر تو یہ زندگی اور اس کی وہ کروٹ جو برزخ کی ہے، یا وہ حصے جو حساب و کتاب کی، ہر حصے کا سوال عطا فرمایا، اور ایک ایسا پیٹرن آف لائف عطا فرمایا جو ہماری ضرورت ہے۔ آپ نماز پر میڈیکل سرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہیومن باڈی کی ضرورت ہے، آپ روزے پر سرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انسانی جو نظام ہے آپ اس کی دیکھیے نا، سرچ ہے۔ آج کل فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے سائنٹیفکلی پروون ہے۔ نماز کے جتنے بھی ہمارے حصے ہیں، اس کے جتنے بھی طریقت ہے، وہ سب کو یوگا سے لے کے ہر سائنٹیفک جو ماڈرن انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کو ویٹ کر رہی ہے کہ یہ انسانی وجود کے لیے، انسانی جسم کے لیے، انسانی روح کے لیے، انسانی ذہن کے لیے ان کی اہمیت کیا ہے۔ ضروری ہے کیونکہ یہ ضرورت ہے۔ ہاں، اب میں جو نقطہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، بنیاد ہے ایمان، پھر آتی ہے بات عبادات، پھر بات آتی ہے معاملات کی۔
جو عقیدت ماہ مبارک ربیع الاول میں ہم منائیں اور اس اظہار عقیدت میں ہماری فرض نماز رہ جائے تو کیا محب محبوب کے مطیع ہے؟ کیا خوبصورت بات، بہت اعلیٰ، اس اظہار بہت ہی محبت خوبصورت میں دیکھیں نا، میرا خیال یہی وہ ہمارے ذہنوں میں گنجلک ہے جس کو ہم جب پورا نہیں کرتے تو پھر فکر میں، آفت میں ہمیں راہ نہیں ملتی۔ دیکھو جی، دنیا کی محبتوں میں دنیا فانی، محبتیں فانی، اور اکثر محبتیں تو سودے ہیں، ایثار تو ملتا کوئی نہیں محبت۔ یہاں جب اس محبت کی بات آتی ہے تو دنیا کی محبتوں میں اپنے معشوق کی گلی کا جانور بھی کوئی گنے، اور یہاں اپنے محبوب کے چاہنے والا جو رقیب ہے وہ جان سے عزیز نہ ہو، سبحان اللہ، تو پھر یہ تفریق کیوں ہے، جھگڑا کیوں ہے، دست و گریباں کیوں ہے؟ اظہار محبت میں بھی تلخیاں کیوں ہیں؟ تو میں جو تجدید کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ اس محبت کو ماہ و سال مناؤ، ہر دن مناؤ، ہر لمحے مناؤ، ہر عمل میں مناؤ، ہر سوچ میں مناؤ۔ یہ مقام ہے اس محبت کا، اس کی حدود و قیود رب کائنات نے مقرر فرمائی ہیں، یہ میری اور آپ کے اصول اور ضابطے نہیں ہیں۔ درود پاک کے اوپر آپ نے جو فکری پہلو بتایا وہ بڑا اس سے طبیعت روشن ہوئی، تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ پھر اس وظیفے کی یا اس درود کی کیا اہمیت ہوگی جو رب اور فرشتے خود کرتے ہیں اور اس کا پسندیدہ ورد ہے، اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ درود وہ عمل ہے اور وہ کتنا پاورفل ایک دہرایا جائے، بار بار، درا یا درو سے ہے درود، درا یا درو، وہ عمل جو بار بار یا دہرایا جا رہا ہو، جو روکے نہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے درجات کی جو بلندی ہے وہ ہمہ وقت عطا فرماتے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس میں شامل ہم تو آپ کے بلندی درجات کی دعا کر رہے ہیں، اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بڑی واضح سمجھ آتی ہے اس بلندی کی نسبت ہمیں بخشش نصیب ہو جائے گی۔ تو میں جو اس میں عرض کرتا ہوں وہ یہ عرض کرتا ہوں جی کہ یقیناً یہ وہ عمل ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حضرت بتائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی تسبیح بتا دیں جو میں پڑھتا رہوں یا پڑھتی رہوں تو میری زندگی کے معاملات یا مسائل حل ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا صحابی رسول سے تسبیح کے حوالے سے، لسکانی اذکار کے ہوتا ہے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایک حصہ درود شریف ہے، 3 حصے دوسرے، آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آدھا، آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ یہی معاملہ جاری رہا، حتیٰ بات ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں سارا وقت درود شریف پڑھوں، آپ نے فرمایا اس سے بہتر کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا حل درود شریف۔ درود شریف وہ دوا اور وہ غذا ہے جو ہمارے مسائل کا بھی حل ہے اور ایمان کی تقویت کا بھی سبب، اور وہ تعلق جو امتی کا کیفی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس پردے کو بھی ہٹاتا ہے، اور وہ کیفی تعلق مضبوط ہو تو عمل بعد میں آتا ہے، نیت پہلے بنتی۔ کیفی تعلق کیا ہوگا اگر عام دیکھنے والوں کو سمجھنا اگر ضروری ہو؟ لوگوں پر جان کیوں دے جاتے ہیں؟ محبت میں، عشق میں، عقیدت اس کو میں، کیا لفظ ایمان ہوگی؟ میں، کیفیت اس کو کس میں بانٹو گے، کس پیمانے سے ناپو گے؟ کیفیت وہ حصہ ہے جو الفاظ سے نہیں بیان ہو سکتی، تعریر نہیں کی جا وہ سکتی۔ تاریخ کی جا سکتی۔ یہ دیکھو سادہ سی بات ہے محترم، پانی ہے، اس کا ٹیسٹ ایک کیفیت ہے، آپ مجھے بتائیں اس کو کیسے بیان کریں؟ سمجھنے کے لیے گھونٹ پی لیں، سمجھنے کے لیے، ہاں، تو کلی طور پر سمجھ آ جائے گی، وگرنہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے، 1 گھنٹہ کرتے رہیں گے، ہاں کہ یہ H2 ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، H2O کہیں گے ہم۔ آپ کیمسٹری پر تو بات کر سکیں گے، ٹیسٹ پر نہیں کر سکیں گے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کیفیات کا جاننا ہے یہ شعبہ صدری علوم ہے، اس کو تصوف، سلاسل تصوف، مشائخ، اولیاء، یہ نسبت، اور جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے میں ماننے والے بڑی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، بالخصوص اس خطے پہ زیادہ عنایت ہے عقیدت کے معاملے میں، زیادہ مانتے نہیں۔ آپ آگے چلے جائیں نا، یہ جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں یہاں بھی بڑے لوگ مانتے ہیں، آپ ترکی میں چلے جائیں،
میرے اپنے ساتھ کتنے لوگ لوکل جو ترکی سے تعلق رکھتے ہیں وہ منسلک بڑا مانتے ہیں. تو زیادہ جو اکثریت اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے میں لوگ ماننے والے ہیں، لیکن اس میں بھی جو چیز یا اصول اور ضابطہ وہی نبی کے وسلم کی ذات اقدس آتی. تعلیمات کی بات ہے یا کیفیات کی بات تو ساری قرآن کریم. تو جب بات قرآن کریم کے تو بنیاد تو اللہ جل شانہ کی ذات ہے. جب ذات اللہ کی ہے تو پھر یہ تلخیاں جو ہمارے درمیان اظہار محبت کے لیے بھی آ رہے ہیں یہ نہیں رہیں گی. جو آج ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، جو انعطاف ہے، اس انعطاف کا بہترین علاج ہے یہ امتی ہونا، یہ شرف اس کا علاج. ہم جگہ جگہ جلسے ہوں گے، پروگرام ہو رہے ہیں، مہینے مبارک پورے ہوتے رہیں گے اور الحمدللہ سال بھر چلتے رہتے ہیں. میں نے اتفاق ہوا ہے سال بھر سیرت پاک کے پروگرام ہوتے ہیں. لیکن کیا اس محبت کو بھی ہم ایک دن یا ایک ماہ مبارک میں مقید کر کے پھر ہم اپنی مرضی اور منشا پر چلے جائیں گے؟ نہیں، اصول تو نہیں کہتا جو آپ نے وضاحت. میں نے عرض کیا آپ نے اس لیے تجدید کا لفظ یوز. محب موتی ہے محبوب کا. بالکل ٹھیک. اسے ہر وہ شے پسند ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہے، اسے ہر وہ شے ناپسند ہے جو اس کے محبوب کو ناپسند. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری ذات، میرے وجود، میری اولاد، میرا خاندان، میرا ہمسایہ، میرا معاشرہ، میرا کاروبار، میری نوکری، ان سارے میں دیکھیں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو پھر سمجھ آتی ہے یہ ماہ مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ ہم منائیں گے جب ایک خاوند اپنی بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہوگا اپنے فرائض کی نسبت، جب ایک والد اپنی اولاد کے حقوق پورے کر رہا ہوگا اپنے فرائض کی نسبت سے، جب ایک دوست دوستی نبھا رہا ہوگا اپنے اصول جو دین کے ہیں ان کے مطابق، کاروباری حیات، شراکت داری، حلال حرام. معاشرے میں دیکھیں نا جی اس کا مطلب کتنی تلخیاں ہیں. بالکل میں یہ سمجھاؤں پھر آپ کی اس گفتگو تناظر میں کہ گویا ہم عقیدت سب رکھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، بائی ڈیفالٹ بھی ہیں اور عملاً بھی ہیں الحمدللہ، لیکن اللہ کا احسان. لیکن پھر جو باریک نقطہ جو آپ نے واضح کیا وہ کچھ یوں ہوگا کہ چونکہ ہم عقیدت تو رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، اصل شے جو آپ نے بیان کی وہ ہے عملیت. کہ چونکہ ہم ان تمام شعبہ جات میں، چاہے میری نوکری کا مسئلہ ہے، چاہے میرے کاروبار کا ہے، فائنینسز کا ہے، گھر کا، اہل خانہ کا، دوست احباب کا، معاشرے کا یا سیاست کا ایون، اس میں جو ہم نے تعلیم لی جس کی وجہ سے ہم حب کا. قرآن فرماتا ہے آمنو اور عمل الصالحات. آمنو دعویٰ ہے، محبت عقیدت یہ دعویٰ ہے، اس کے ساتھ شہادت کیا ہے؟ اعمال. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی کی محبت ہے، اس کی شہادت کیا ہوگی؟ اس کا کلام، اس کی نگاہ، اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کا لین دین. یہ کیا سارے وہ حصے نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے؟ بالکل ہی. غزوہ خندق میں ایک عمومی مثال میں عرض کر دیتا ہوں معاملات زندگی کی، کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک ہے اور بہت وقت ہو گیا کھانے کو، اب تو پیٹ پر پتھر باندھے. فاقہ کشی کی عالم تھا. آپ نے جب کپڑا مبارک اٹھایا تھا آپ نے 2 پتھر باندھے. سبحان اللہ. مجھے بتائیں نا زندگی کا کون سا ایسا موضوع، زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے جس میں سنت الخیر الانام ہمارے لیے رہنمائی موجود. تو میں اپنی امت جو اتنی ہماری محبت کرنے والی ہے، اتنا اشار کرنے والے ہیں، اور اپنی یہ قوم خاص کر کے اس وطن عزیز کے پاس، ان سے یہ دل کی گہرائیوں سے عرض کروں گا، ہمارے لیے ہر مسئلے کا حل یہ در ہے. ہمارے لیے ہر نفرت سے چھٹکارا اس در سے ممکن ہے. تو اس محبت میں خدا را کبھی کوئی آپس کی تلخی کو اس محبت میں نہ آنے دیں. حقوق و فرائض سے مجھے یاد آ گیا کہ اب ایک اور بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ دیکھیے جی یہ جو ماڈرن لائف سٹائل ہیں، جو ماڈرن فائنینشیل ایشوز ہیں، ماڈرن کارپوریٹ سٹائل ہے، ماڈرن پالیٹکس ہے، ماڈرن گورننس ہے، یہ دین سے سنک نہیں ہو پا رہی. یہ بڑا اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، آف دی ریکارڈ پہ کچھ لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. کیا ہماری جو طرز عمل ہے وہ ان تعلیمات کی روشنی میں وہ اس تمام تن چیلنجز اور ماڈرن لائف سٹائل سے سنک ہو سکتے ہیں؟ گنجائش ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یہ جو ماڈرنائزیشن کے نام پر دیا جاتا ہے. کیسے؟ انسانی ضرورت کیا ہے؟ بھوک، نیند، بالکل ٹھیک، سفر، بیماری، تو دوا. کی روٹی، چھت. نہیں، بھوک. ہاں بھوک.
آج اس جدت میں بھوک ہی کے مٹانے کے لیے ملٹیپل اینگل ہیں. اس کا مطلب کہ ضرورت تو بھوک ہے، یہ ذرائع ہیں. سفر جانور پر تھا، گھوڑے پر تھا، اونٹ پر تھا. آج ہم نے گاڑی لی، ٹرین لیا، جہاز لیا، بڑھ گئے. ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہیں. ضرورت کیا ہے؟ سفر. ضرورت گاڑی نہیں ہے، ضرورت سفر. انسانی ضروریات ساری وہی ہیں. ماڈرنائزیشن یہ ہے کہ ہم نے تکمیلی ذرائع جو ہیں وہ بہتر کم کر لیے ہیں اور ملٹیپل کر لیے ہیں. اب ضروریات کو کوئی زندگی کہہ دے اور بنیاد کو چھوڑ دے تو کیا وہ معاملہ درست ہوگا؟ نہیں، بڑی عام بات آپ نے کی. اس لیے بنیاد جو انسان ہے، جو اس کی جو بنیادی حصے ہیں، اس کی تکمیل کے اصول آج بھی وہی ہیں. تمام جدت کے باوجود کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کسی کا چھین لو، کسی کے حقوق پامال کر دو؟ کوئی ضابطہ، کوئی قانون اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ ہو یا نہ ہو، جسٹیفائی کو نہیں کر سکتا. اس کا مطلب زندگی وہی ہے، اس کی تکمیلی ذرائع بڑے ہیں، ہمارے پاس آپشنز آئی ہیں. آج بھی کسی کا کوئی نہیں چھین سکتا. جتنا کارپوریٹ کا بزنس ہے، کیا اس میں یہ اصول ہے کہ کسی دوسرے کا چھین لو؟ نہیں. وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو ذرائع بدلیں. تو ذرائع زندگی نہیں ہوتے، کائنڈ آف ٹول ہوتا ہے، مینز ہوتے ہیں، ناٹ دا ایم. ایم از دا لائف. تو جب آپ زندگی اور لائف پر آئیں گے تو پھر سمجھ آئے گی قرآن و سننا. تو ایم آف لائف فار اے مسلم کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کے حبیب کا اتباع. لیکن اس سارے میں ہماری اپنی جو ضروریات ہیں دین اسلام پوری فرماتا ہے. اب ایمان بنیاد ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کی گردنوں سے توق اتارے. ایک اللہ کے حضور جھکتے ہیں، بے شمار ناخداؤں کے جو در ہیں ان سے بچ جاتے ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی میں ہماری رزق ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے میں رازق ہوں، تم مرزوق کو، جائز وسائل استعمال کرو تو میں عطا کروں گا. اور قرآن فرماتا ہے کہ حیثیتوں کا فرق تمہاری معاشرتی زندگی کی ضرورت ہے. ایک قرآن کریم کی جو مفہوم عالیہ آیت کا یہ ہے، حیثیتوں کا فرق تمہاری معاونت کی ضرورت ہے. سارے ایک جتنے طاقتور ہوں، سارے ایک حیثیت کے ہوں تو معاونت ہو سکتی ہے. حیثیتوں کا فرق، صلاحیتوں کا فرق، طاقت کا فرق، یہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. تب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور انسانی معاشرہ چلتا ہے. اب جو اسلامی حکم ہے جامی بھائی، آپ اس کو جتنی ڈیبیٹ کر کے لائیں گے وہ آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہے اور آسن پوری کر رہا ہے. اب اس کا کرم کہ وہ فرما رہا جنوں انس کو میں نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا ہے. ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے کہ جسے اس نے اپنی رضا اور قرب عطا فرمایا، کلام عطا فرمایا اور فرمایا یہ تمہاری کل زندگی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ جنہوں نے مرضی سے گزاری وہ یہ کہیں گے کہ دن بھر کا کوئی حصہ گزارا ہے، ہم نے کتنا گزارا. قرآن فرماتا ہے کاش تمہیں معلوم ہو تم نے کتنا کم وقت گزارا. اور فرماتا ہے ہمیشہ کی تمہاری زندگی جہاں تم ہمیشہ ایسے رہو گے کہ تمہاری کوئی ایسی خواہش جو تمہاری ضرورت اور رد ایسا نہیں ہوگا، ہر چاہت پوری ہوگی. تو بنیادی مقصد حیات جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، جس میں اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہ قرآن کریم کیا ہے. اب اس راہ کے مسافر کا ہر عمل اس کی اپنی ضرورت ہے. اچھا، میرے اندر کا صحافی جو ہے نا وہ جاگ رہا ہے. پلیز. وہ اس لیے کہ آپ سے عقیدت نیاز مندی تو ہے، تو جو گفتگو اس تناظر میں ہو رہی ہے، میرے اندر کا صحافی یہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں کہ جناب آپ تو کسی گدی سے وابستہ نہیں تھے. یہاں پہ تو پاکستان میں کئی گدی ہیں، کئی سلسلے ہیں، سالہ سال سے نہیں بلکہ سینچری سے ہیں. تو یہ آپ کے ہاں اور پھر آپ کے جو بزرگوار تھے حضرت جناب امیر اکرم عوان صاحب، تو آپ تو کسان تھے ہیں، تو یہ یہاں تک بات کیسے پہنچی؟ یہ عہدہ بھی کھلنا چاہیے نا دیکھنے والوں. اللہ نے احسان فرمایا، ہم تو گناہ گار لوگ تھے، میں تو گناہ گار ہوں. اپنا ایک ایسا بندہ اس سے وابستگی عطا فرمائی. کلزم فیضات مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے ہمیں در مصطفیٰ سے یہ قلبی آشنائی عطا فرمائی. ہم نہ تھے اور نہ ہیں اور نہ ہونے کا دعویٰ. جو ہے اللہ کے نام پر ہے، جو کیفیت ہے یا تسلسل ہے یہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے. باقی پیر وہ تو ہوں،
اور اچھا خاصا تگڑا پیر ہوں. اچھا. آپ دنیا کے جس سرے پر چلے جائیں گے آپ کو میرا کوئی نہ کوئی دوست مل جائے گا. جدھر چلے جائیں, جس ملک میں چلے جائیں, اس وطن عزیز کے جس خطے میں چلے جائیں, وہ تو میں ہوں. لیکن اس کو اس نسبت سے لینا کہ میں کچھ ہوں, وہاں میں کچھ نہیں. ایک استاد کی حیثیت سے, ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے, اور سلسلہ ایک امانت کی کیفیت سے, اس میں سے میرا ہر دن گزرتا ہے, پل پل گزرتا ہے. دعا کرتا ہوں کہ بہرحال کمزور اور خطا کار ہوں. یہ احسان فرما کہ یہ ادائیگی خالص نصیب ہو. اپنا حساب نہیں دے سکتا, ان لاکھوں لوگوں کا حساب میں کیسے دوں؟ شریر کامتا. تو جہاں تک پیر حضرات ہیں, مرشد خانے ہیں, لوگوں کا بڑا محبت کا اصول. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتے فرمایا ان کے خداؤں کو بھی کچھ نہ کہو تو ہمارے خدا پر اعتراض کرے. تو ہم مسلمان بھائی, چاہے مرشد ہے اور چاہے اس کا معتقد ہے, ان کو ایسے الفاظ سے اجتناب کریں کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سوشلائزیشن اور جدت میں ایک چیز اور بہت بڑی ٹارگٹ ہوئی ہے. وہ کیا؟ اسلامک حلیہ, اقدار, نام, لباس. ہاں, گلوبلی اس کو بڑا ہٹ کیا گیا اور یہ سمجھا گیا ہے شاید اسلام پر اعتراض کرنا یا ایک مولانا کے حلیے پر یا پیر صاحب کے حلیے پر اعتراض کرنا شاید یہ کوئی کمال ہے. میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کا ماننا ہے کہ بے لباس ہونا ہماری اپنا ماننا ہے, نہ چھیڑا جائے, وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور ہمیں جو قرآن فرما رہا ہے اور جو اللہ کا بھی فرما رہا ہے, اور جن کے ایک ایک اصول کو سائنس مانتی ہے, جدت مانتی ہے, جس بات کو بحث کرتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں ہمیں وہاں اعتراض کی کیا ضرورت. میرے لیے یہ مرشد خانے, پیر خانے, ان کے چاہنے والے بڑے محترم ہیں. جہاں غلطیاں ہیں ان کو میں یہ کہوں گا, قرآن و سنت اصول اور ضابطہ ہے, پیر صاحب ہو اور مرید دونوں کے لیے. اور جب انحطاط آتی ہے تو انحطاط معاشرے میں وارد ہوتی ہے کلی طور پر, ایک کونے میں یا دو کونوں میں نہیں ہوتی, چاروں کونوں میں. کیا فرق ہے آپ کے ہاں جو منارہ شریف ہے, آپ کا کوئی ایجوکیشن کا سسٹم بھی ہے, الاخوان اور الاخوت, الاخوات, الاخوان, یہ ذیلی تنظیمات ہیں. کیا فرق ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر جو پاکستان میں گدیاں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں ایک یوزول تصور یہ ہوتا ہے کہ پیر خانہ ہے, دعا, دم, پانڈا, یا کوئی پریشانی کے عالم. اتنا تعویذ مجھ سے لکھاتے ہیں کہ یہ دن میں میرا بازو شل ہو جاتا. اچھا. سینکڑوں نہیں, ہزاروں. اچھا. اور میں یہ زبان سے کہتا ہوں کہ میرا کام او پی ڈی نہیں ہے جو مجھے آپ نے او پی ڈی میں بٹھا دیا کہ میں نے مریض چیک کرنے. مجھ سے پوچھو, کیفیات پوچھو, لطائف پوچھو, مراقبات پوچھو, وہ اسباغ پوچھو جو ہر شے کا علاج ہے. لیکن اب جو آتا ہے, اب اس نے کیا کہا, وہ کیا چاہتا ہے, میں کہتا ہوں دعا, ایک دعا ہے, اس کو لکھ دیتا ہوں. تو فرق اگر میں یہ کہوں تو اس میں آپ کے ہاں تقابلی جائز آئے گا. میں تقابل جائزے میں جانا نہیں چاہتا, میرے لیے سب محترم ہے اور مجھ سے وہ بات ٹھیک ہے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہاں رائج کیا ہے, اس کوشچن کو اس طرح کر لیں کہ ہمارے ہاں رائج کیا ہے. بالکل یوں کر لیں. تو یہ کم از کم میں اس موقف کو پھر میں بھرپور بات کر. ٹھیک. ہمارے ہاں مرکز ہے ہمارا دارالعرفان منارہ. آپ کسی سرچ انجن جو جدید ہیں سوشل کنیکٹیوٹی کے ادھر بھی لکھیں کہ دارالعرفان منارہ, تو وہ آپ کو وہاں میپ بھی وہاں کا نقشہ دے. ہمارے پاس وہاں تربیت کے لیے دن مقرر ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, فقہ کے چھوٹے چھوٹے کورس بنائے ہوئے ہیں. 8 روز ہے, 6 ہفتہ ہے, 5 ہفتہ ہے. 5 ہفتہ کورس اگر وہ کر لے تو اس کو فقہی ضرورت ذاتی جو ہے وہ پوری ہو جاتی. ٹھیک. اور وہاں پر تقریباً 3 مہینے کے تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں, سال بھر میں تقسیم کیے ہوئے ہیں. اعتکاف ہے, گرمیوں کی چھٹیوں کے 40 دن ہیں, اور پھر ہر مہینے کا پہلا بھی, جس میں باقاعدہ تہجد سے لے کر رات سونے تک ایک اسکیجول بنتا ہے. ٹھیک. یہ خیال کیا جاتا ہے 8 سے 9 گھنٹے بندے کو ذاتی وقت ملے, باقی سارا اس کا اسکیجول ہوتا ہے اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور 3 دن سے اوپر رہنے کو نہیں دیتا تاکہ سب کو باری ملتی جائے. تو وہ تربیت کی جاتی ہے جس میں بنیادی طور پر ذکر اللہ کی تربیت کی جاتی ہے کہ اس کو اللہ اللہ سکھایا جائے. اللہ جل شانہ سے حضور حق کی کیفیت, چونکہ اللہ تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے. ہمارے ایمان کی وہ حلاوت کے اس قرب کو کہ
اللہ جل شانہ کا اتنا پاس ہونا کہ عموماً آیا کریمہ کا جو بنیادی ترجمہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ تو وہ ترجمہ ہے جو آیا کریمہ کے الفاظ مبارک ہے. جب اسے محاوراتی کرو گے اور آسان سمجھنے کے لیے یہ کہو اللہ تمہارا اتنا قریب ہے جتنا تم خود اپنے قریب نہیں ہو. لیکن ساتھ کیا آپ کا یہ جو ادارہ ہے یہ کوئی بنیادی تعلیمات، اسکول، کالج؟ ہمارے 8 انسٹیٹیوشن ہیں سکارا ایجوکیشن کے نام سے. ٹھیک. سکارا مین ایگلز نیسٹ. 4 یہاں لاہور میں ہیں، 4 وہاں پر ہیں. یہاں بھی ہمارا جو ہائی اسکول ہے الحمدللہ اس دفعہ بھی اس کا جو لاہور بورڈ سے رزلٹ ہے وہ 100% ہے. A+ 90% اسٹوڈنٹس جو A+ ہیں. ٹھیک. تو اس میں یہ افیلیٹڈ ہیں، وہ پنڈی بورڈ سے افیلیٹڈ اور یہ لاہور بورڈ، یہ لاہور بورڈ سے. ہمارے پاس مدارس نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو مروجہ نظام تعلیم ہے اس کو پڑھاتے ہیں. اس میں ایک سیکشن وہاں ہمارا انگلش میڈیم کا بھی ہے جس میں امریکن ہائی پڑھاتے ہیں وہ. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو فارغ ہو وہ فیلڈ میں جائے، وہ میڈیا میں جائے، وہ قانون دان بنے، وہ آفیسر بنے، بزنس مین بنے، پبلک میں جائے جہاں عملی حصے میں جائے. اور وہیں سے جو تعداد اکثر ہمارے پاس لوگوں کی تربیت کے لیے آتی ہے وہیں سے آتی ہے. اور ہر شعبہ زندگی سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ واپس ایک مثبت اور متحرک فرد جو ہے وہ معاشرہ کو جائے. یہ وہاں تربیت ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ وہاں ہمارے مرکز میں ذیلی شعبہ جات میں ہم نے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے کورسز بنائے ہیں. گلوئنگ ہارٹ بچیوں کے لیے ہے، شائننگ سٹار بچوں کے لیے ہے. وہ بچے جو ہمارے ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں پڑھتے ہیں ان کو انگلش میڈیم میں ہی وہ بنیادیں جو اصول دین سکھاتا ہے وہ سکھایا جائے. نماز، والدین، ان کے حقوق اور وہ چیزیں جو تربیت کی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم شروع کرتے ہیں، ٹین ایجر تک لاتے ہیں. اس کے اوپر جو خواتین کا شعبہ ہے مور دین 84 سٹیز جو ہمارے پاکستان کے ان میں ہماری الاخوات باقاعدہ آرگنائزڈ ہے. پریزیڈنٹ، ورکنگ کمیٹی سب خواتین کا ہے. اسی طرح الاخوان بردرہڈ اس کا مین ہیڈ کوارٹر وہاں پر ہے. الفلاح فاؤنڈیشن، ہم تقریباً ہر مہینے 3 سے 5 اراض مختلف ریشو رہتی ہے، ڈپینڈس کہ کہاں کہاں کیمپس ہوئے. ہر مہینے 3 سے 5 ہزار بندہ ہم کیور کرتے ہیں. اچھا. جو مختلف جگہ پر کیمپس لگتے ہیں اور ہر سنڈے کو کبھی 1 کبھی 4 کیمپ بھی لگے ہوتے ہیں مختلف اپنے ملک کے خطوں میں جہاں ضرورت ہو وہاں کیمپ لگاتے ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ میڈیسن وہ ہو جو ڈائریکٹ مینوفیکچرر سے لی جائے اور پروفیسر لیول کے ڈاکٹر ہوں تاکہ کوئی نقص نہ ہو، جو مقصد ہے وہ فلفل ہو. پاکستان بھی ایک مزدار میں ہے، کبھی سیاسی عدم استحکام ہے، کبھی معاشی عدم استحکام ہے، کبھی بھارت کے ساتھ جنگ ہے. وہ تو بڑا اللہ کا فضل ہوا جو ہم نے ان سے ڈیل کیا. فوج نے ہمارا سر فخر بلند کیا. ڈیل نہیں کیا، ہم نے اپنا دفاع کیا. اچھا. ہم نے جواب دیا. زبردست. ناٹ جسٹ کہ ہم نے اس چیز کو ڈیل کیا، الحمدللہ اللہ نے زبردست کس طریقے ہم نے کامیابی حاصل کی. تو یہ ایک بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ صوفیہ کے ہاں ایک بار بار بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اللہ کی عنایت ہے اور اس سرزمین مقدس سے کوئی خاص کام لینا ہے. ابھی اس مملکت خداداد کا قیام کسی وجہ سے آیا. تو وہ تاریخ یا سیاست کے اعتبار سے تو میں دیکھ لیتا ہوں لیکن میں کبھی اس بات کو سمجھ نہیں پایا. آپ سمجھیں کہ میں اس معاملے میں اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر ہم اس کو 2 پہلوؤں سے ڈیبیٹ میں کریں نا جی تو پھر یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اور جو درد آپ بیان کر رہے ہیں دونوں سمجھنا آسان ہو. پہلا، اس پاکستان کا مرز وجود میں آنا. عرض وجود لفظ پاکستان کو جب آپ مفاہیم پر ڈیبیٹ کریں گے تو پاک زمین مسلمان کے لیے پاک زمین مسجد ہوتی. ٹھیک. دوسرا ملک ہے تاریخ اسلام میں جو اسلام کے نام پر مرز وجود میں. جس دن آزادی کا اعلان ہوا 27ویں رمضان المبارک تھی، لاکھوں لوگوں کی جانوں کے نذرانے اور بچیوں ہماری بیٹیوں کی عزتیں بالکل اس کی تعمیر میں لگی. اس کے محل وقوع کو دیکھیں تو دنیا میں بڑا ایک مرکزی نقطہ اس کا بنتا ہے محل وقوع کے حوالے سے. اس کے موسم دیکھیں تو گرم پانی سے لے کر ہائیسٹ پیک. اس کی جنس دیکھیں تو کوئی ایسی نہیں جو دنیا میں اگتی ہو اور یہاں نہ ہو. معدنیات کوئی دنیا میں یہاں نہ ہو. کامن سینس از اے ریئر سینس ہیئر بٹ ہیئر اٹس ویری کامن. اچھا ٹھیک. اب بڑی پیاری قوم ہے اور جذباتی بھی ہے.
اور جان دینے والے لوگ۔ نقص جہاں ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیا ہمارے یہ نظام نہیں، حکومت میں فعال؟ یہ نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ اس سے بھی پوچھا جائے۔ اب میں اگر اپنی مثال دوں تو کیا پیر صاحب مرید صاحب کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا؟ نہیں، ہمارے یہاں تو یہ ڈیبیٹ کبھی ہوتی ہے نا، کبھی صدارتی نظام، کبھی پارلیمانی نظام، دیکھیں کبھی پارلیمانی نظام ہو، صدارتی نظام ہو، کوئی نظام، اس میں قانون چاہیے، قانون چاہیے، اس قانون کا امپلیمنٹ چاہیے۔ وہ ہوگی تو سسٹم چلے گا، اس ڈیلیور کرے گا۔ امپلیمنٹ میں نہیں، ابھی تک بات نہیں رکی، اس امپلیمنٹ میں بھی مساوات چاہیے، وہ نہیں، میرے لیے اور ہو، آپ کے لیے اور ہو، وہ نہیں ہے۔ نہیں یہ کی ہے۔ جس دن بھی پاکستان میں امپلیمنٹیشن آف لا اینڈ اکراس دا بورڈ، اس دن یہ جو مسائل ہیں ان میں سے ہم نکلنا شروع ہو جائیں گے، تعمیر شروع ہو جائے چاہے سسٹم کوئی بھی ہو۔ گی کوئی بھی، چونکہ مقصد تو امپلیمنٹیشن کا۔ جانے سے پہلے کوئی ایک پیغام دیکھنے والا، کیونکہ میرا تو جی نہیں چاہ رہا، لیکن اب کیا کریں، وقت محدود ہے۔ کوئی ایک پیغام جو دیکھ رہی ہے آنکھ، جو سن رہے ہیں کان، اور شاید کسی نے محبت سے اس پروگرام کو دیکھا ہو، دیکھتے ہوئے درود بھی پڑھا ہو، کوئی ایک پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ جس محبت پر ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اللہ، اظہار محبت کر رہے ہیں، تو یہ کمزوری تو ہماری ذات کی طرف ہے کہ ہمارے الفاظ کمزور ہو سکتے ہیں، ہمارا علم کم ہو سکتا ہے، لیکن جس موضوع پر آج ہم بیٹھے ہیں اور یہ جو نشست ہے، یہ وہ موضوع ہے کہ اس کے درود و سلام کا رب کائنات نے کلام ذاتی میں ایسا حکم فرمایا کہ اللہ کریم اور اس کے فرشتے اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا اس راہ کی محبت کرنے والوں کو کہ اس راہ کے نشانے منزل جو ہیں، جو منزل تک پہنچاتے ہیں، وہ صرف اقرار نہیں ہے، اس اقرار کے ساتھ عملی زندگی شہادت ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس اقرار کے ساتھ عمل نصیب۔ ہاں ہاں ہاں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اجازت دیجیے۔